باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج اکتوبر 1981 کی 2 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الدخان کی آیت 17 سے ہو رہا ہے۔ 441 سابقہ آیات میں اس کشمکش کا ذکر تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آپ کے مخالفین میں برپا تھی۔ انداز وہی تھا جو شروع سے انبیاء کرام کے سلسلے میں چلا آتا ہے، یعنی اپنی دعوت کو دلائل اور براہین کی روح سے پیش کرنا، مخالفین سے بھی یہی مطالبہ کرنا کہ اگر تم اس سے متفق نہیں ہو تو اپنے موقف کی تائید میں دلائل پیش کرو۔ دین میں اکراہ یا زبردستی یا مجبوری کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو۔ اسلام نام ہے دل اور دماغ کی کامل تمانیت کے ساتھ صداقت کا اقرار کرنا، اعتراف کرنا، اسے تسلیم کرنا، اور اس میں اگر کسی قسم کا بھی دور یا اکراہ آ گیا ہے تو وہ ایمان تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے یہ دعوت پیش ہی کی جاتی تھی دلائل اور براہین کی بنیادوں پر، اور یہی مطالبہ مخالفین سے کیا جاتا تھا۔ لیکن وہ دلائل و براہین کا راستہ چھوڑ کر مخالفت پر اتر آتے تھے، اور مخالفت کی انتہا یہ تھی کہ وہ میدان جنگ تک آ جاتے تھے۔ اس مقام میں تو پھر اپنی مدافعت بھی اسی طرح کرنی پڑتی تھی۔ میدان جنگ میں تو پھر دلائل سے مدافعت بھی کی جاتی تھی۔ تو یہ ساری داستان قرآن جو دہراتا ہے، آخری منزل یا اسٹیج تک پہنچنے سے دیکھ کر پھر دلائل ہی کی روح سے انہیں ایک بات سمجھاتا ہے کہ جو کچھ میں نے کہا ہے اگر نظری طور پر ہماری سمجھ میں نہ آیا ہو تو تاریخی شواہد کو لو۔ قرآن تاریخ کو بڑی اہمیت دیتا ہے۔ اس کے نزدیک تاریخ کے معنی یہ ہیں کہ قوانین خداوندی اٹل ہیں، غیر متبدل ہیں۔ کوئی قوم کسی زمانے میں کسی ملک میں جس قسم کی روش اختیار کرے گی اسی قسم کا نتیجہ برآمد ہوگا، اور اس میں کبھی اختلاف نہیں ہوگا۔ وہ جو کہتے ہیں نا ہسٹری ریپیٹس اٹسیلف، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ تاریخ واقعات کو نہیں دہراتی، بلکہ یہ جو اصول ہے تاریخ کا قرآن کریم نے بتایا کہ یہ اٹل قوانین ہیں کہ فلاں قسم کی روش کا نتیجہ یہ ہوگا، ہمیشہ ایسا ہی ہوگا، اور یہی چیز جو ہمیشہ ایسا ہوگا، جو شرط ہے اس میں، یہی چیز ہے جو اس چیز کو قانون بنا دیتی ہے۔ تو تاریخ میں قانون اپنے نتائج ہمیشہ وہی برآمد کرتا ہے جو ایک دفعہ اس نے کیے۔ اس لیے ایسے مقام پر آ کر قرآن کریم سابقہ اقوام کی تاریخ کو اپنی شہادت میں پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کا تو تمہیں علم ہے، اور قرآن کریم کیونکہ پہلے مخاطب عرب کے قریش تھے یا عرب کے ہی رہنے والے لوگ تھے، اس لیے وہ تاریخی شہادتیں بھی ان اقوام کی پیش کرتا ہے جن سے وہ عرب واقف تھے،
دن رات جن کی کہانیاں دہراتے تھے، وہ سفر کرتے تھے تو راستے میں ان کی اجڑی ہوئی بستیوں کے کھنڈرات ان کے سامنے آتے تھے، ایک ایک چیز اس کی ایک ایک جزیات تک داستانوں کے طور پر ان کے گھروں میں دہرائی جاتی تھی، اس لیے انہیں یہ سمجھنے میں کوئی دقت ہی نہیں ہوتی تھی کہ فلاں قوم کا حشر کیا ہوا تھا۔ سمجھانا ان کو یہ تھا کہ یہ حشر ان کا ایسے ہی ہنگامی طور پر نہیں ہو گیا تھا، اتفاقیہ نہیں ہو گیا تھا، بلکہ انہوں نے فلاں قانون خداوندی کی خلاف ورزی کی تھی، اس کا نتیجہ یہ ہوا تھا جو تم دیکھ رہے ہو۔ یہ بات انہیں سمجھائی جاتی تھی کہ اسی سے کم از کم تم دیکھ لو کہ اگر تم بھی اسی قسم کی روش اختیار کرو گے تو جو اس کا نتیجہ ہوا تھا وہی تمہارا نتیجہ ہوگا۔ تو یہاں تک پہنچنے کے بعد قرآن کریم تاریخی شواہد میں وہ داستان حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کو بڑی زیادہ اہمیت دیتا ہے اور اسے زیادہ تفصیل سے بیان کرتا ہے، اس لیے کہ یہاں بھی جو مخالفت ہو رہی تھی اس کی زیادہ سے زیادہ مماثلت اسی سے تھی جو فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان تھی۔ وہاں بھی تین قوتیں جو انسانیت کا گلا گھونٹ دیتی ہیں، ملوکیت فرعون کی شکل میں، حامان مذہبی پیشوائیت کا نمائندہ، اور قارون نظام سرمایہ داری کا پیدا۔ یہ کشمکش جو تھی صاحب ضرب کلیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ فرعون میں، ان میں مقابلے میں یہ تینوں قوتیں ایک وقت میں ایک قوم کے اندر، ایک ملک کے اندر جمع ہو گئی تھی۔ اس لیے قرآن جامع طور پر اس قوم اور اس کشمکش کی تاریخ کو سامنے لاتا ہے اور کہا کہ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ۔ اسی قسم کی ایک تباہی کی داستان اس سے پیش آ چکی ہوئی ہے، اور وہ تھی فرعون کی۔ ان کی طرف ایک خدا کا رسول آیا، میں ابھی رسول کی بات کرتا ہوں، آ کے اس نے جو کہا ہے یہ دو لفظ بڑے ہی جامع ہیں، ان ادو الی عباد اللہ۔ بنی اسرائیل کی قوم کو فرعون نے اپنا غلام اور محکوم بنا رکھا تھا۔ مطالبہ یہ ہے حضرت علیہ السلام کا، مطالبے میں دو لفظ آئے ہیں اور یہ آزادی اور محکومیت کی پورے اصول اس کے اندر آ گئے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ انہوں نے کہا ہے عباد اللہ۔ یہ خدا کے محکوم تو ہو سکتا ہے انسان، کوئی انسان کسی انسان کا محکوم نہیں ہو سکتا۔ تم نے جس قوم کو اپنا محکوم حق نہیں پہنچتا۔ عام طور پر سیاست میں ہوتا تو یہ ہے کہ کسی ملک میں اگر کوئی قوم محکوم یا کسی نے اس کو غلام بنا رکھا ہے تو دوسری قوم یا دوسرا ملک جاتا ہے، وہاں جا کے اس ملک کو فتح کرتا ہے اور انہیں اپنا غلام بنا لیتا ہے۔ یہ ساری تاریخ محکوموں کے مقابلے میں حاکموں کی تبدیلی کی تاریخ ہے۔ کبھی وہ اس قوم کے محکوم ہو گئے، دوسرے وقت میں وہ کسی دوسری قوم کے محکوم ہو گئے۔ انسانوں ہی کا محکوم رہا ہے، تاریخ یہی بتا رہی ہے۔ لیکن یہ جو انقلاب، آسمانی انقلاب ہے، اس میں ایک لفظ نے ساری بات بتا دی، عباد اللہ کہہ کے، کہ انسان تو صرف احکام خداوندی کا پابند یا محکوم رہ ہو سکتا ہے، انسانوں کا نہیں۔ اس لیے یہ خدا کے محکوم ہیں جنہیں تم نے اپنی محکومی میں لے رکھا ہے۔ اور اگلی بات یہ کہی ہے کہ انہیں میں اپنا محکوم بنانے کے لیے تم سے نہیں مانگ رہا، یہ نہ تمہارے محکوم ہو سکتے ہیں نہ میرے محکوم ہو سکتے ہیں، یہ اللہ کے محکوم ہیں، خدا کی محکومیت کے اندر ہی ان کو رہنا ہوگا۔ اس لیے کہا ہے ان ادو، اور یہ ادو کا لفظ اس کے معنی ہوتے ہیں جس کی کوئی چیز ہو اسے واپس دے دینا۔ عام طور پہ امانت کے لیے یہ لفظ آتا ہے۔ وہ
امانت کسی کی چیز ہوتی ہے اور وہ آ کر جب واپس مانگتا ہے تو اسے جب وہ لوٹا دیتے ہیں، جس کی چیز ہے اسی کو دے دی جائے، تو اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے۔ اب یہاں یہ دونوں لفظ آ گئے، ایک تو یہ کہ یہ عبادت خدا کے محکوم ہو سکتے ہیں، انہیں تم نے اپنی محکومیت میں لے رکھا ہوا ہے۔ میں یہاں سے چھڑا کے ان لوگوں کو اپنی محکومیت میں نہیں دینا چاہتا، ان کو خدا کی محکومیت میں دینا چاہتا ہوں، اس لیے یہ خدا کی امانت خدا کے سپرد کر دی جائے گی۔ یہ پوزیشن ہے انسانوں کی، ساری سیاست اس کے اندر آ جاتی ہے عزیزان باقی۔ باقی رہا میں انی لکم رسول امین، اپنی پوزیشن واضح کی کہ اس میں نہ تو حاکم بن کے آ رہا ہوں، نہ تم پہ چڑھائی کر رہا ہوں، نہ میں اپنی ملوکیت یا حکومت قائم کرنا چاہتا ہوں، نہ انہیں اپنا غلام بنانا چاہتا ہوں۔ میری پوزیشن خدا کے ایک پیغامبر کی ہے، یہ خدا کا پیغام ہے جو میں تم تک پہنچا رہا ہوں۔ پیغام بھی میرا اپنا نہیں ہے، میں کوئی اپنا منشا و مقصد اور مقصود لے کے نہیں آیا، خدا کا یہ پیغام ہے۔ اس نے کہا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں، اس لیے اس سے کہو کہ یہ اپنی محکومیت سے ان کو چھوڑ کے میرے حوالے کر دے، میں یہ پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ پہلی پوزیشن یہاں سے واضح ہو جاتی ہے ایک رسول کی۔ قرآن کریم میں نبی کہا گیا ہے اور رسول کہا گیا ہے ان حضرات کو۔ نبوت تو ہوتا ہے وہ مقام جہاں کسی انسان کو خدا اپنا پیغام یا وحی دیتا تھا، وحی کے حامل ہونے کی جہت سے وہ نبی کہلاتا تھا کہ اس کو خدا کی طرف سے وحی ملتی تھی، لیکن یہ اس کی ذات تک محدود نہیں رہنی تھی کہ وہ یہ بات کہے کہ کیسے ہی بادانہ دانی با خدا تانا چشی، کہ یہ تو جو پیے گا اس کو نشہ آئے گا، دوسرے تک یہ نشہ منتقل ہی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تصوف ہے۔ نبوت تو یہ ہے کہ خدا سے جو پیغام اس کو ملتا ہے اس نے دوسروں تک پہنچانا ہوتا ہے۔ اب پہنچانے والا جو ہے، اب دیکھیے اس کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ اپنی طرف سے ایک لفظ بھی اس میں اضافہ نہیں کر سکتا، کم نہیں کر سکتا، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ ایک تو قاصد ہی ہے، خود لفظ قاصد کے اندر یہ بات ہے، اور اس کے ساتھ رسول امین کہا گیا ہے۔ قاصد بڑا ہی امانت دار قاصد، یعنی اس سے اب رسول کی پوزیشن بڑی واضح ہوتی ہے کہ خدا کے پیغام میں رسول اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، بڑی بحثیں ہیں، ان کا حل ہے ان دو لفظوں کے اندر کہ رسول کی تو پوزیشن یہ ہوتی ہے، خدا سے پیغام پاتا ہے۔ نبوت ہے خدا سے پیغام دینا، رسالت ہے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانا، امین ہے رسول قاصد کہ وہ اس پیغام میں کسی قسم کی کوئی بھی تبدیلی نہیں کرتا۔ اب اگلی چیز جو آتی ہے وہ ایک اور پروگرام ہے اس رسول کے پاس کہ وہ اس پیغام کے مطابق انسانی معاشرے میں انقلاب لاتا ہے، ایک نیا نظام قائم کرتا ہے اس پیغام کی بنیادوں پر۔ نبوت کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے جب وہی ملتی ہے، رسالت ہے جب وہ نبوت تو ختم ہو گئی، ذات رسالت معافہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی طرف سے وحی کا پانا۔ اب اس کے بعد وحی نہیں خدا کی طرف سے آئے گی کسی کی طرف، براہ راست خدا کی طرف سے علم کسی انسان کو اس کے بعد نہیں آئے گا۔ یہ وحی ہے، اس کا نام کچھ بھی رکھ لیا جائے، اس کا سلسلہ ختم ہو، پیغام مکمل ہو گیا، قرآن کے اندر محفوظ ہو گیا، خدا نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا۔ یہ جو رسالت تھی، اس پیغام کا آگے پہنچانا، یہ فریضہ قرار پا گیا اس امت کا۔
اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ پھر ہم نے اپنے بندوں میں سے ایک قوم کو چن لیا اس کتاب کی وراثت کے لیے. یہ امت وارث کتاب اللہ ہو گئی. اس کا فریضہ رسالت کا ہوا آگے پہنچانا، اور وہ دوسرا فریضہ اس کے مطابق نظام قائم کرنا. یہ ہے سلسلہ جو آگے چلنے والی بات ہے. بات عباد اللہ اور رسول امین سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تو خدا کا پیغام دے کے تمہارے پاس آیا ہوں اور یہ پیغام میں نے پہنچا دیا، اور پیغام یہ ہے کہ یہ خدا کے بندے ہیں، خدا کی معصومیت کے اندر رہنے چاہیے، یہ کسی اور کی معصومیت میں نہیں رہ سکتے. خدا کی امانت خدا کے حوالے کرو. کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو اپنے لیے نہیں دے رہا. خدا کے بندوں کو خدا کے حوالے کر دو. یہ ہے اسلامی نظام. عزیزان من وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. کہا میں اپنی طرف سے کوئی چیلنج نہیں تمہیں دے رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا کا یہ پیغام ہے، اس کے خلاف سرکشی نہ کرو. یہ سرکشی میرے خلاف نہیں ہے، میں تو پیغامبر ہوں. خدا کے خلاف سرکشی پر مت اترو، اس کا نتیجہ تباہی کے سوا کچھ نہیں ہوگا. اور میں پھر یہ کہا سلطان مبین لے کے آیا ہوں. تاریخ کی شہادت بھی دلیل ہے اور بڑی واضح اور مبین دلیل ہے. بڑی اہم دلیل ہوتی ہے تاریخ کی شہادت. کہتا میں نے یہ شہادت بھی پہنچا دی ہے، یہ دلیل بھی میں نے پیش کر دی ہے تمہارے سامنے. وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُوا. باقی رہا تمہاری یہ دھمکی کہ اگر تم اپنے اس مطالبے سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے. میں اس کے متعلق اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے اس چیلنج کی حفاظت خدا کے قوانین سے چاہوں گا، وہی مجھے محفوظ رکھے گا اس سے. یہاں ضمناً یہ لفظ جو آگے ہے ترجمون رجم جس سے کہتے ہیں، آج کل یہ ہے نا چلی ہوئی غانی کی سزا رجم جو تھی یہ یہودیوں میں تھی، اور یہ یہاں سے نظر آتا ہے کہ وہ صرف زنا کی سزا ہی نہیں تھی ان کے ہاں یہ رجم یا سنسار کرنا، بلکہ وہ اپنے مخالفین کو، یہاں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے نا فرعون کے مقابلے میں، تو نظر آتا ہے کہ انہوں نے جو دھمکی ان کو دی ہے وہ یہ کہا کہ ہم تمہیں سنسار کر دیں گے. تو ان کے ہاں یہ عام بات نظر آتی ہے کہ کسی جرم کی سزا ہی نہیں بلکہ بغاوت کی سزا بھی، مخالفت کی سزا بھی ان کے ہاں رجم یا سنساری کی سزا تھی. اسلام میں یہ کسی چیز کی سزا نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ اگر سرکشی تمہاری خدا کے خلاف ہے، انتقام مجھ سے لیتے ہو، بہرحال تم جو مجھے دھمکی دیتے ہو کہ تمہیں سنسار کر دیا جائے گا، تو بہرحال اس کے لیے میں پناہ تلاش کروں گا خدا کے قوانین کی روح. وَإِن لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ. کہنے کی بات صاف ہے، یا تو جو کچھ میں کہہ رہا ہوں میری بات یہ مان لو، اور اگر ایسا نہیں ہے تو میرا راستہ چھوڑ دو. میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، مجھے جانے دو. بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر جانے دو. تمہاری قوم کا ایک فرد نہیں میں مانگتا، تمہاری زمین نہیں مانگتا، تمہاری سلطنت نہیں، دولت نہیں، کچھ نہیں مانگتا. یہ خدا کے بندے ہیں، ان کو میرے ساتھ جانے دو. یہ تھا ادھر سے جو مطالبہ پیش آیا. لیکن اس پر بھی وہ کیسے راضی ہو جاتے ہیں؟ حاکم قوم کو حکومت کرنے کے لیے کوئی محکوم قوم چاہیے. وہ اپنی قوم کے اوپر حکومت نہیں کر سکتا، محکوم قوم کی ضرورت ہوتی. تو اگر وہ محکوم قوم کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل جائیں، ان کے ذہن میں تھا نا کہ پھر ہم حکومت کس قوم پر کریں گے.
وہ کیسے جانے دیتے؟ اس لیے انہوں نے نظر آتا ہے کہ کہا کہ یہ مطالبہ نہیں مانا جا سکتا. فدعا ربہ ان ہؤلاء قوم مجرمون. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کو پکارا اور کہا کہ یہ قوم تو سراسر جرائم پر اتر آئی ہوئی ہے، یہ کوئی معقول بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ہر طرح سے میں نے کر کے دیکھ لیا. جہاں ملے گی ہوتے دیوا بالان. بہرحال وہ کہا کہ یہ قوم بڑی جرائم پیشہ قوم ہے. تو اس پر فیصلہ یہ ہوا، ارشاد باری تعالیٰ یہ ہوا، پروگرام خدا کا یا مشیت ایزدی یہ ہوئی. حضرت موسیٰ سے کہا گیا کہ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. تم اس قوم بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر راتوں رات یہاں سے نکل جاؤ اور یاد رکھو کہ یہ تمہارا پیچھا کریں گے. قرآن درمیانی کڑیاں چھوڑ دیتا ہے خود ہی پروگرام کی، وہ اتنی تفاصیل نہیں دیتا کیونکہ یہ کوئی تاریخ کی کتاب تو ہے نہیں کہ اس نے اتنی تفصیل دینی ہے. وہ تو جو اصول ہیں ان کو بیان کرنا چاہتا ہے. کہا یہ گیا کہ ان کو لے کے نکل جاؤ. کتنا لمبا پروگرام یہ ہوگا، کتنی تنظیم اس کے لیے ہوگی. ایک قوم کو لے کر اس ملک سے نکل آنا جس کی اس قدر وہ مخالفت کرتے تھے، اس کے لیے تو بہت لمبی چوڑی کسی تنظیمی پروگرام کی ضرورت ہوگی نا. تو وہ سب کچھ کیا ہوگا، لیکن قرآن ہمیں اس تفصیل میں نہیں جاتا. اور تفصیل تو ہر زمانے میں، ہر قوم میں، ہر ملک میں اپنے واقعات کے مطابق طے ہوگی. کسی ایک دور کی تفصیل تو دوسرے دور میں کام نہیں آ سکتی. اصول تو غیر متبدل رہتے ہیں، یہ تفاصیل جو ہیں وہ بدلتی رہتی ہیں. تو قرآن اسی لیے تفاصیل نہیں دیتا ان چیزوں کی. لے کر ان کو یہاں سے نکل جاؤ، تمہارا پیچھا کیا جائے گا. اب نکل کے جو جانا تھا نقشے پہ دیکھیں گے، یہ مصر کے بارائی حصے میں یہ تھا سب کچھ. ذرا آگے بڑھیے تو ریڈ سی آ جاتا ہے درمیان میں، بحیرہ قلزم، اور اس کی دوسری طرف انہوں نے جانا تھا. اس میں بھی میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا. اب تو نہر سویز نے ریڈ سی کو اور بحیرہ روم کو ملا دیا ہے آپس میں. اس زمانے میں یہ ریڈ سی نہیں تھی، یہ نہر سویز نہیں تھی، وہ خشکی تھی. تو یہ بحیرہ قلزم یا ریڈ سی وہاں جا کے ختم ہو جاتی تھی. یہ اس سے ذرا پیچھے دو شاخوں میں بٹ جاتی تھی. بڑی شاخ تو مصر کی طرف تھی اور چھوٹی سی شاخ ادھر آ جاتی تھی، ادھر ابوسینا یا فلسطین سمجھ لیجیے. تو یہ جو درمیان تھا اس کے خشکی کا قطع تھا، یہ قطع تھا جو سینا کہلاتا تھا. اس قطع کے اندر انہوں نے خشکی کے قطع میں ادھر آنا تھا. ابھی پہلی جست میں یہ وہاں سے فلسطین نہیں آئے تھے، بعد میں آئے ہیں. پہلے انہوں نے مصر سے نکل کے یہ جو درمیان میں چھوٹا سا پارٹ تھا اس کا ریڈ سی کا، اس کو عبور کر کے سینا کی خشکی کے قطع کے اندر آنا تھا انہوں نے. اب تورات میں ہے اور تورات کے کی اتباع میں ہی ہمارے ہاں کی تفاسیر میں بھی یہ بات آ گئی ہوئی ہے. ہمارے ہاں کی تفسیریں جو ہیں تو اکثر و بیشتر ان کو اسرائیلیات کہتے ہیں. تورات کے جو قصے ہیں، وہاں کے جو افسانے ہیں، وہ ہمارے ہاں کی تفاسیر میں آگے ہوئے ہیں. ہمارے ہاں بھی یہ ہے جو کہ تورات میں یہ ہے کہ وہاں آئے تو یہ پھر ایک معجزہ تھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ سمندر پہ اپنا سونٹا مارا، عصا جس کو کہتے ہیں، اور اس سے وہ سمندر دو پارٹ میں پھٹ گیا. دو شیشے کی دو دیواروں کی طرح وہ پانی ادھر ادھر کھڑا ہو گیا اور درمیان میں خشک زمین تھی. اس میں سے یہ سارے بنی اسرائیل
نکل کے اور وہ خشکی میں چلے آئے، اور بعد میں جب فرعون کا لشکر آیا تو اس وقت پھر پانی جو تھا دوبارہ اسی طرح سے آ گیا اور وہ ڈوب گئے، یہ پار نکل گئے۔ تو چونکہ ہمارا ذہن بھی عادی ہو گیا ہوا ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز فوق الفطرت ہونی چاہیے، تو جب بات ہوئی نا، ورنہ نبی کاہے کا ہوا؟ جیسا ہمارے ہاں کہ یہ اولیاء اللہ جن کو کہتے ہیں، ان کی ایک ہی پہچان ہوتی ہے، ان کی طرف کرامات مشہور ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جب بھی ان کا ذکر آئے گا صوفیاء کرام کا یا اولیاء کرام کا، تو ان کی شان میں یہ نہیں ہوگا کہ انہوں نے فلاں علمی کارنامہ کو سر انجام دیا۔ بات یہ ہوگی کہ جی یہ کرامت ان سے سرزد ہوئی۔ تو اقبال کے الفاظ میں معصوم کو پیروں کی کرامات کا سودا ہے، بندہ آزاد خود ایک زندہ کرامات ہے۔ وہ جو زندہ کرامات ہوتی ہیں نا نبی کی یا پیغمبر کی، اس پہ ہماری نگاہ نہیں ہوتی، وہ تو خود ایک کرامات ہوتے ہیں۔ اس کے لیے ہم ڈھونڈتے ہیں کہ اس کے کرامات، اس کے معجزات کیا ہیں، وہ دلیل نبوت بنتا ہے ہمارے ہاں سے۔ تو ہم ہر واقعہ کے اندر کوئی نہ کوئی معجزہ فوق الفطرت کی کارنامہ سامنے آئے، جب مانتے ہیں کہ ہاں بات ہوئی نا، یہ ہے نا جو نبوت کرتی تھی، جو نبی کرتا تھا، یہ ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے کیا اس کے لیے۔ یہ چیز میں اس وقت معجزات سے بات نہیں کر رہا، میں یہ کر رہا ہوں کہ اگر یہ چیز ہو تو انبیاء کرام کا اسوہ جو ہے، ان کی جو زندگی ہے، وہ ہمارے لیے نمونہ نہیں بن سکتی۔ اگر ہر آڑے وقت میں ہونا ہے کہ کوئی نہ کوئی فوق الفطرت قوت آنی ہے اور اس نے آگے وہ مسئلہ حل کرنا ہے، تو ہمارے لیے تو وہ آئے گی نہیں۔ تو ہمارے لیے وہ چیز نمونہ کیسے بن سکے گی کہ ہم اس کے مطابق کریں تو ہمارا مسئلہ بھی حل ہو جائے؟ وہ تو انسانوں کی سطح کے اوپر جو کچھ وہ کر کے دکھائیں گے، وہ آنے والوں کے لیے اسوہ یا نمونہ بنے گا۔ اب یہ قرآن کریم میں پہلے ہم دیکھتے ہیں، پھر آئیں گے کہ خود تورات والوں نے، یہودیوں نے بھی اب وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ بات انہوں نے کہی ہوئی ہے کہ انہوں نے سوٹا مارا اور وہ سمندر دو حصوں میں پھٹ گیا، شیشے کی دیواروں کی طرح پانی کھڑا ہو گیا، درمیان میں سے یہ گزر گئے۔ قرآن نے یہ کہا ہے، یہاں ہے وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا۔ اگر یہ دو لفظ جو ہے قرآن کے، انہی کی طرف ہماری توجہ آ جاتی تو ان افسانوں کی ضرورت نہ پڑتی۔ دوسری جگہ ہے سورہ طٰہٰ میں 20/77 20/77 وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا۔ دو لفظ ہے، یہاں یبسن ہے، یہاں رہون ہے۔ یبسن کے تو معنی ہے خشک راستہ، کہ انہیں لے چل اور جو خشک راستہ ہے وہاں سے اس کو سینا کی وادیوں میں لے کے چلا جا بنی اسرائیل کو۔ وہ قرآن خود کہہ رہا ہے۔ تو یہ سمندر میں، یا ایسا سمندر کہ جہاں آ کے آخر میں نے کہا ہے نا کہ خشکی آ جاتی ہے، وہاں یہ خشک کس طرح سے راستہ ہوگا؟ قرآن کا اعجاز ہے عزیزان من۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، راہون کہتے ہیں مد و جزر سے پانی کبھی اوپر کی طرف آتا ہے، کبھی پیچھے کی طرف ہٹ جاتا ہے۔ یہ جو پانی کا آگے بڑھنا اور پیچھے ہٹنا ہے، اس کو عربی زبان میں راہون کہتے ہیں۔ وہ اس طرح سے پانی کے پیچھے ہٹ جانے کو کہتے ہی راہون تھے۔ اور راہون جب ہو جائے گا تو جہاں سے پانی پیچھے ہٹ گیا ہے، یبسن تو وہاں ہو گیا نا، خشکی وہاں پیدا ہو گئی۔ تو قرآن نے کہا یہ ہے کہ وہاں جا کے یہ دیکھو، یہ مد و جزر جو ہے، ٹائڈ جو ہے، یہ جب آئے گا تو میں نے کہا ہے نا کہ وہاں سے وہ خشکی آ گئی ہوئی تھی، آگے بھی خشکی تھی جہاں نہر سویز کاٹی ہے، سامنے کی طرف سے سینا کی خشکی تھی، چھوٹا سا پارٹ تھا درمیان کا۔ تو اس میں جب یہ وہ مد و جزر والا پانی آئے تو اس وقت تو پانی ہوگا۔ وطر کے معنی ہے
جب پانی پیچھے ہٹ جائے اور وہاں یہ خشکی آ جائے تو اتنے میں لے کے ان کو پار چلے جاؤ، اور اس کے بعد ان کے پیچھے ان کی دیکھا دیکھی وہ قوم جو تھی جو تعاقب کر رہی تھی فرعون کے آدمی، وہ جب آئے ہیں تو قرآن نے بتایا یہ ہے کہ اتنے میں پانی آ گیا تھا۔ بات بڑی صاف سی ہے، سمجھ میں آ سکتی ہے، قرآن کے اندر دونوں لفظ موجود ہیں۔ اس طرح سے ان کو لے کے وہ آگے گئے اور اس طرح سے پیچھے سے یہ جو آئے فرعون کے لوگ وہ اس طرح اس پانی میں غرق ہوئے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ جو قصہ ہے نا سونٹا مار کر وہ دو پارٹ میں اس کا بٹ جانا، وہ تورات کے اندر افسانہ ہے، اور اب قرآن کریم نے یہ جو کچھ کہا ہے یہ تو وہ نہیں ہے جو وہ کہتے تھے، وہ تو سیدھی سی بات قرآن نے کہی ہے نا کہ راہون مد و جزر کا ہے اور خشکی کا حصہ تھا جہاں سے لے کے چلو۔ یہودیوں نے خود اپنی تورات کا جو نیا ٹرانسلیشن شائع کیا ہے 1962 میں شائع کیا، امریکہ کی تورات کی پبلیکیشن کی بہت بڑی مرکز ہے ان کا، وہاں سے یہ شائع کرتے ہیں۔ تو جو انہوں نے شائع کیا ہے تورات کا نیا ٹرانسلیشن انگریزی میں، اس میں یہ لکھا ہے کہ تحقیقات جدیدہ نے یہ بتایا ہے کہ یہ جدھر سے حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کے گئے تھے وہ حصہ تھا اس شاخ کا بحیرہ کلزم کے جہاں پانی آتا تھا کبھی اور پانی چلا جاتا تھا، اور وہاں سرکنڈا اگا ہوا تھا، اس کو سی آف ریڈز کہتے ہیں۔ اب بھی اس کا نام سی آف ریڈز ہے اس حصے کا نام، حالانکہ اب یہ وہ تو کوئی بحیرہ کلزم سیدھا جا ملتا ہے، لیکن اس زمانے کے اعتبار سے انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو سی آف ریڈز آتا ہے ہمارے ہاں، یہ حصہ تھا جہاں یہ مد و جزر کی روح سے پانی آتا تھا اور جاتا تھا، اور وہاں سرکنڈا اگا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اس راستے سے لے کے سینا میں پہنچے تھے۔ یہودیوں نے اپنی تورات کے نئے ترجمے کے اندر یہ چیز لکھ دی ہے۔ یہ ہے اعجاز، یہ ہے معجزہ قرآن کا عزیزان مان، کہ 1400 سال پیشتر کے زمانے میں جب ابھی کوئی اس قسم کی جغرافیائی تحقیق نہیں ہوئی تھی، اس زمانے میں ایک ایسے خطۂ ملک میں، خود خطۂ ارض میں جہاں علم کی شعاعیں نہیں پہنچی ہوئی تھی، وہ تو زمانہ ہی ڈارک ایجز کا کہلاتا ہے، جہالت کا دور۔ پھر اس میں عرب کہ جہاں مکے میں بھی صرف لکھنا پڑھنا جانتے تھے 17 آدمی، اس کے اندر بھی ایک امی شخص ہے جو اس زمانے میں قبل از نبوت اتنا بھی نہیں جانتا تھا، وہ ایک بات بتاتا ہے کہ یہ ہوا تھا، اور آج 1962 میں خود یہودی اپنی تورات کا جو نیا ترجمہ شائع کرتے ہیں اس میں خود لکھتے ہیں وہ بات جو قرآن نے 1400 سال پہلے کہی تھی۔ معجزہ یہ ہے عزیزان من، یہ ہے چیز جس سے ہم کہیں گے کہ یہ کسی انسان کے ذہن کی فکر یہ کہہ ہی نہیں سکتی تھی اس زمانے کے اندر، کہیں اور نہیں اس زمانے میں کہیں ملے گی یہ بات سوائے قرآن کے۔ لیکن ہم قرآن والوں نے قرآن کے ان الفاظ کو تو چھوڑ دیا تھا، اور ہم نے بھی اسی تورات کے افسانے کے اپنے ہاں لے کے ساری تفسیروں میں یہی لکھوایا ہوا تھا جناب، ورنہ قرآن تو 1400 سال پہلے اس زمانے میں یہ بات کہہ گیا۔ یاباسن بھی کہا ہے، راہون بھی کہا ہے، دونوں کو ملا لیتے تو بات وہ آ جاتی کہ جو آج انہوں نے اپنے ہاں کی تورات کے ترجمے کے اندر لکھ دیا ہے۔ بہرحال کہا کہ اس طرح سے لے کے چلے جاؤ۔ تو دوسرے مقام پہ ایک بڑے دلچسپ انداز میں یہ بات کہی ہے کہ جب وہ لے کے نکلے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو قوم نے کہا کہ پیچھے سے فرعون کی قوم فوج آ رہی ہے، آگے سمندر آ گیا ہے، تو تم ہمیں کہاں مارنے کے لیے لے آئے ہو؟ وہ نظر آتا تھا نا اس قوم کو۔ تو وہاں یہ چیز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہی کہ میرے خدا نے جو مجھے حکم دیا ہے کہ ادھر سے لے چلو، وہ یقیناً ہمیں ایسا راستہ دکھائے گا جہاں سے ہم حفاظت سے نکل جائیں۔ قرآن میں یہ بات ہے۔
تو یہ اتنی سی چیز کہ خدا کی رہنمائی پیغمبر کو ملتی تھی وحی کے ذریعے سے، وہ یہ تھی کہ وہ فلاں جگہ کا راستہ جو ہے وہاں سے یہ ممکن ہوگا کہ تم خشکی کے راستے سے سینا میں چلے جاؤ۔ یہ وہاں چلے گئے، اور اس کے بعد پھر داستان لمبی ہے کہ انہوں نے آگے چل کر فلسطین کے علاقے میں یہ آباد ہوئے۔ یہ سارا علاقہ فرعون کی مملکت کا ایک حصہ تھا، تو یہاں سے فرعون کو اپنی حکومت، اپنی سلطنت پیچھے ہٹانی پڑی، یہ سارا کچھ چھوڑنا پڑا، اور اس کے قابض پھر یہ بنی اسرائیل ہوئے، اور انہوں نے وہاں لمبے عرصے تک حکومت کی فلسطین کے علاقے میں۔ فلسطین یہ تھا یہودیوں کا پہلا علاقہ، اسی لیے قرآن نے کہا ہے کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین۔ کہا کہ انہوں نے ان کو، تم پوچھو تاریخ کے اوراق سے کہ کیسے کیسے باغات، چشمے، کھیتیاں، ایسا خطہ زمین کہ جو بڑا ہی سرسبز تھا، یہ مقام عزت اور نعمت جن میں وہ بڑے خوشحال تھے، کس طرح اس قوم کو یہ سب کچھ چھوڑنا پڑا۔ اور اس کے بعد یہ ہے کذالک، ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ جو کہہ رہا تھا نا کہ فرعون نے اپنی سرکشی اختیار کی قوانین خداوندی کی روح سے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کذالک، ایسا ہی ہوا۔ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ان کی ان تمام ثروت، دولت، زراعت، خوشحالیاں، فارغ البالیاں، ان تمام کی وارث ایک دوسری قوم بن گئی، قوم بنی اسرائیل، جو ان کی غلام اور ان کی معصوم قوم تھی۔ اور آگے ہے درمیان کا قرآن کا انداز ہے فرعون کی قوم کی یہ تباہی کہ یہ سب کچھ ان سے چھن گیا۔ کہا فما بقت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، ان کی اس تباہی پر نہ تو آسمان رویا، نہ زمین کی آنکھ سے کوئی آنسو ٹپکا۔ ظالم اور مجرم کی تباہی پر کوئی آنکھ ایسی نہیں ہوتی جس میں آنسو آئے۔ وہ تو اقبال کے الفاظ میں مرگے تو اہل جہاں را زندگیست، ظالم کی موت تو دنیا کے لیے زندگی کا باعث ہوتی ہے۔ باش تاب بینی کے انجام تو چیست، ظالم سے کہا گیا ہے کہ تھوڑا انتظار کرو اور پھر اس کے بعد دیکھو کہ تمہارا انجام کیا ہوتا ہے۔ مرگے ہو اہل جہاں را زندگیست، ظالم کی موت مظلوموں کے لیے زندگی کا باعث بنتی ہے، اس لیے اس کی تباہی اور موت کے اوپر کون سی آنکھ اشک بار ہوگی۔ دنیا تو اس دن جشن مسرت منائے گی۔ کیا انداز ہے قرآن کا کہ اتنی بڑی قوم، ان کی اتنی بڑی تباہی، اس تباہی پر نہ آسمان رویا، نہ زمین کی آنکھ میں کوئی آنسو آیا۔ وما كانوا منظرین، اور پھر ان کو مہلت بھی نہ دی گئی۔ پہلے کافی عرصہ مہلت کا ان کو دیا گیا تھا کہ اپنی روش میں تبدیلی پیدا کر لیں، بڑے چانسز دیے گئے، لیکن آخری چاند جو تھا اس کے بعد وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور فرعون کو ہم نے عذاب تو تباہی یا بربادی، عذاب تو بہرحال ایک لفظ عذاب ہے، اس میں سب کچھ آ جاتا ہے، لیکن ساتھ اس کے مہین کہا ہے، ذلت آمیز عذاب، کسی کو اذیت پہنچانا، کسی کو تکلیف دینا بجائے خیش ایک ظلم ہے، جرم ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کو ذلیل کرنا جو ہے یہ اس سے بھی زیادہ بڑا سنگین جرم ہے کہ قرآن نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کہا ہے کہ ہم نے ہر انسانی بچے کو واجب و تکریم پیدا کیا ہے۔ یاد رکھیے عزیزان من، یہ اذیتیں، یہ تکلیفیں، یہ صعوبتیں جو جابر، ظالم، مستبد
حاکمین کی طرف سے محکوموں پر روا رکھی جاتی ہیں، یہ ان کی طبعی زندگی کے لیے ہوتی ہیں، جسمانی تکلیفیں ہوتی ہیں۔ اصل تکلیف یا اصل اذیت یہ ہوتی ہے جب انہیں ذلیل کیا جاتا ہے۔ تو عزت نفس کا چھیننا جو ہے اس سے زیادہ اور مہین عذاب قرآن نے کہا ہے، ذلت آمیز عذاب۔ یہ ہے جو کچھ یہ قومیں کرتی ہیں، اور اصل میں یہ ہے کہ سیڈسٹک ٹینڈنسیز کو کہتے ہیں سائیکالوجی میں، ایک نفسیاتی بیماری ہوتی ہے کہ دوسرے کو اذیت دے کے اس سے خوش ہو جانا، لذت اٹھانا دوسروں کی اذیت کے اوپر۔ وہ لذت یہ ہوتی ہے کہ یہ اسے ذلیل کر رہا ہوتا ہے۔ کہا کہ ہم نے ان کو ایک اس عذاب سے بچایا جو عذاب ذلت آمیز تھا، ان کے لیے عذاب تھا۔ وَلَقَدِ اخْتَرْنَا، فرعون کے عذاب سے، وہ بہت بڑا مستبد تھا، سرکش تھا، حدود فراموش تھا، اس لیے اس کے عذاب سے ہم نے بنی اسرائیل کو نجات دی۔ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، انہوں نے وحی خداوندی یعنی یہاں کہا ہے کہ انہوں نے علم کا اتباع کیا، اس لیے ہم نے انہیں اس زمانے کی اقوام پر فضیلت عطا کر دی، برتری عطا کر دی۔ علی علم برتری یہ ہوتی ہے نبی کے ذریعے سے جو ہوئی، وحی خداوندی کی روح سے، علم و بصیرت کی روح سے، دھاندلی سے نہیں، استبداد سے نہیں۔ یہ اتنا فرق ہے اس نظام میں جو وحی کی روشنی میں لایا جاتا ہے اور جو اقوام عالم اپنے طریق سے لاتی ہیں، اس میں استبداد ہوتا ہے، اس کے اندر کسی قسم کی زیادتی نہیں ہوتی، استبداد نہیں ہوتا، تبدیلی ہوتی ہے ٹورڈز بیٹر، بہتری کے لیے، اس قوم کی بہتری کے لیے ایک تبدیلی ہوتی ہے جو انقلاب آسمانی روشنی کے تحت لایا جاتا ہے۔ علی علم علی العالمین وآتیناہم من الآیات ما فیہ بلاء مبین، اور انہیں ہم نے اس قسم کے قوانین اور احکام دیے کہ جن میں ہمارے ہاں تو یہ بلا کا لفظ بلائی کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، یہ عربی زبان میں یہ بلا کا لفظ صرف مصیبت کے لیے استعمال نہیں ہوتا، وہاں کسی چیز کا پہلو بدلنا جسے ہم کہتے ہیں نا، گردش جس کو کہتے ہیں، جس حالت میں وہ ہے اس سے بدل کے اس کے مقابل میں دوسری حالت لے آنا، اس کو کہتے ہیں بلا۔ اس لیے اگر بدحالی ہے تو اس کی جگہ خوشحالی آئی ہے تو اس کے لیے بھی بلا کا لفظ آئے گا، اگر خوشحالی ہے اور اس کی جگہ پہلو بدل کر بدحالی آئی ہے تو اس کے لیے بھی یہ لفظ آئے گا۔ تو گویا جو کسی کی حالت ہو اس سے بدل کے گردش سے دوسری حالت جو آ جانا ہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسی لیے بلا حسنہ بھی ہے قرآن کے اندر، ورنہ بڑی خوشگوار بلا ہے، یہ تو ہماری زبان کے اعتبار سے تو بات ہی سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ ایسا یہ جیسے وہ عبدالعلیم شرر کا ناول اس کا ہوتا تھا جہنمی حور، تو جہنمی حور جیسی بات ہی ہے بلا حسنہ، ورنہ بلائے حسنہ کیا ہوتی ہے؟ وہ عربی زبان کے الفاظ ہیں، ہم اپنے ہاں اس کا ترجمہ کرتے ہیں بلائے حسنہ، خوشگوار بلا۔ ان هؤلاء ليقولون ان هي الا موتتنا الاولى وما نحن بمنشرین۔ اب بات پتہ کی لے آیا قرآن کہ یہ سب کچھ جو ہوتا ہے، حدود فراموشیاں، استبداد، ظلم، ذلت آمیز عذاب اور تباہیاں، کہتا ہے یہ کیوں ہوتی ہیں؟ کہہ رہا ہے کہ انسان دوسرے انسان کے جبر و طوبہ سے صرف اس صورت میں بچ سکتا ہے کہ اسے خدا کے قانون مکافات عمل پر یقین ہو کہ میں نے اگر اس وقت زیادتی کی ہے اور اس قوم میں اتنی قوت نہیں ہے کہ یہ اس کا بدلہ لے سکے، تو اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ میرا یہ جرم بغیر بدلہ لیے ہوئے رہ جائے گا، بغیر نتیجہ پیدا کیے ہوئے رہ جائے گا، یہ نہیں ہے، یہ نتیجہ پیدا کرے گا، اس کا نتیجہ تباہی ہے، بربادی ہے، یہ ہوگا۔ اس زندگی میں نہیں اگر ہو سکا ہے تو زندگی تو ختم نہیں ہو سکتی، ختم ہو نہیں جاتی، آگے چلتی ہے، مسلسل چلتی ہے، تو اس کے بعد کی زندگی میں ہوگا، لیکن اس کا نتیجہ ضرور برآمد ہوگا۔
کہتا ہے کہ صرف یہ ایمان ہے کہ جو محفوظ رکھ سکتا ہے انسانوں کو دوسرے انسانوں کے جور و استبداد سے۔ اگر یہ ایمان نہ رہے تو پھر تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس، لا آف دی جنگل ہے، جس کے پاس قوت ہے وہ دوسروں کو دبا لیتا ہے، اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے کون پوچھنے والا ہے صاحب۔ یہ چیز ہے، مجھے کون پوچھنے والا ہے، کہ جو اس پہ ان لوگوں کو آمادہ ہی نہیں ہے، جری کر دیتا ہے کہ جہاں کہیں کمزور و ضعیف نظر آئے بطش ربک، اس کو بطشن شدید قرآن کہتا ہے، گرفت کرتے ہیں اور سختی سے گرفت کرتے ہیں کہ ان کی ہڈیاں توڑ دیتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور اگر یہ ایمان ہو کہ نہیں پوچھنے والا ہے اور ہم سے پوچھا جائے گا اس کے متعلق، وہ کہتا ہے کہ پھر اس استبداد اور ظلم کے اوپر قومیں نہیں اترتی۔ کہا کہ یہی چیز اس قوم میں ہے جس کا جو ہماری مخاطب ہے اس وقت، ان کی بھی دلیل یہ ہے کہ ان ہے الا موتتنا الاولی وما نحن بمنشرین، اس موت سے زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد زندگی کا قصہ یوں ہی افسانے ہیں، کہاں کا زندہ ہونا اور کہاں کا حساب کتاب اور کہاں کا مکافات عمل، بالکل نہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہاں اگر انتظام کر دیا جائے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کے نتائج سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں، تو پھر اس کے بعد راوی عیش لکھتا ہے، جو جی میں آئے کرو، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں۔ کہا کہ یہ قوم بھی جو تمہاری مخاطب قوم ہے، دلائل و براہین سے نہیں مانی، تاریخی شواہد کے بعد بھی یہ اپنی روش سے باز نہیں آئی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ زندگی اسی دنیا کی زندگی ہے، موت کے ساتھ انسان کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور اگر ہم نے انتظام کر لیا کہ یہاں ہمیں کوئی نہ پوچھے تو اس کے بعد پھر معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ وجہ ہے اصلی کہ جو یہ باز نہیں آتے، اور یہی چیز ہے عزیزان مان، آج ساری دنیا کے اندر جس قدر ظلم اور استبداد ہو رہا ہے کمزور قوموں پہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ایمان ہے آخرت کا جسے ہم کہتے ہیں، یہ ایمان نہیں ہے کسی قوم کے اندر، اور کہیں نہیں، نہ دیر میں نہ حرم میں خودی کی بیداری، خواہ وہ نام مسلمان نام رکھنے والی قومیں ہیں یا غیر مسلم اقوام ہیں، یہ ایمان نہیں ہے اس چیز کا کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا مواخذہ بھی ہوگا اور اس کا حساب ہوگا، یعنی اس کے نتائج ہمیں بھگتنے پڑیں گے۔ فَاتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ کہا تمہیں معلوم ہے نا کہ اس کے لیے یہ دلیل کیا دیتے ہیں، یہ کہتے یہ ہیں کہ اگر واقعی مرنے کے بعد جینا ہے تو ہمارے جو بڑے بوڑھے مر چکے ہوئے ہیں قبروں میں ان کو ذرا زندہ کر کے ہمارے سامنے، یہ کہتے ہیں یہاں سامنے لاؤ ان کو زندہ کر کے، وہ اس پہ نہیں مانتے کہ یہاں نہیں، تو پھر اس کے بعد زندگی جو ہے مسلسل چلتی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ یہ لوگ اس روش کو مانتے نہیں۔ عزیزان میں پھر دوہرا دوں کہ آج ساری دنیا میں جو کچھ مظالم استبداد اور جو کچھ بھی ضعیفوں اور کمزوروں کے گلے گھونٹے جا رہے ہیں، اس کا صرف ایک علاج ہے، اور وہ ہے ایمان مکافات عمل پر، ایمان آخرت پر۔ اگر یہ نہیں ہے تو جو فرد یا جو قوم اتنا انتظام کر لے کہ اسے کوئی پوچھنے والا نہ ہو، وہ پھر باز نہیں آ سکتا ظلم سے اور استبداد سے۔ اہم خیر ام قوم تبع والذین من قبلہم اہلکناہم انہم کانوا مجرمین، ان سے کہا کہ پھر ان سے یہی بات کہو کہ ان اقوام کے اوپر کی تعریف پہ بٹھا ڈالو۔ تبع کی قوم یمن کے علاقے میں رہتی تھی جو ان سے بالکل قریب تھا، اور اس کی داستانیں، اور وہ کوئی زیادہ دیر کی بات بھی نہیں تھی، قریب دور میں وہ قوم ہوئی تھی۔ کہا ان سے پوچھو کہ تبع کی قوم تو تمہارے سامنے تباہ ہوئی ہے، اور اس سے پہلے بھی یہ عاد اور سمود وغیرہ کی قومیں راستے میں ان کی بستیاں تمہارے آتی ہیں، تو وہ کیوں تباہ ہوئی تھی؟ ان کے پاس تو تم سے کہیں زیادہ ثروت طاقت قوت موجود تھی، کیوں اس کے باوجود وہ تباہ ہوئی؟ اس لیے کہ انہوں نے قوانین خداوندی سے سرکشی برتی، انسانیت پر مظالم کیے، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ہم نے انہیں ہلاک کیا۔ انہم کانوا مجرمین، اس لیے کہ وہ
یہ جرائم جسے ہم کہتے ہیں نا، اس کے معنی یہی نہیں جو ہمارے ہاں جو ہمارے ہاں تو جرائم عام طور پہ وہی 2-4 اس قسم کی چیزیں ہیں نا، کوئی زنا ہے، چوری ہے، کوئی ڈاکہ زنی ہے، کوئی فریب کاری ہے، جس کو کرائمز کہتے ہیں۔ اصل چیز تو اس سے بڑی چیز ہے۔ عربوں کے ہاں یہ قوم تو بڑی پتہ نہیں ایسی عجیب و غریب قوم تھی، تہ تک پہنچتی تھی۔ کسی دوسرے کے درخت کا پھل کاٹ کے لے جانا اس کو جرم کہتے تھے وہ۔ اب پھیلا لیجیے اس حقیقت کو، جرم کی حقیقت سامنے آ جائے گی آپ کے۔ ساری قومیں اس میں لگی ہوئی، دانا این بھی کارت ہاں حاصل برات، امت بر امت دیگر چرت۔ کوئی قوم اپنے کھیت میں سے نہیں کھاتی، دوسرے کے کھیت میں سے کھانے کی کوشش کرتی ہے۔ بوتا یہ ہے کاٹ کے لے جاتے ہیں، اسی کو تو عربی زبان میں جرم کہتے تھے۔ کہا کہ وہ قوم مجرمین قوم تھی۔ جو قوم بھی یہ کرے گی اس کا نتیجہ یہی ہوگا جو قرآن بتا رہا ہے۔ باقی رہا یہ کہ صاحب کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ۔ کتنے منٹ اور ہو رہے ہیں؟ اچھا جی، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پھر ہم آگے اس کے لیے کیے گیا ہے کہ ہم نے یہ ارض و سما کھیل کود کے طور پر نہیں بنا۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ قرآن کے دیگر مقامات میں مکافات عمل کے سلسلے میں یہ چیز آئی ہے کہ یہ زمین و آسمان کا سلسلہ اس لیے متحرک ہے کہ کسی شخص کا کوئی عمل بغیر نتیجے کے نہ رہ جائے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو اس لیے اس اعلان کے ساتھ آج میں اسے ختم کروں گا کہ اب درس کا وقت 1.5 گھنٹے سے گھٹا کے میں نے 1 گھنٹہ کر دیا ہے۔ تو میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا نا کہ کمزوری کی وجہ سے میں تھک جاتا ہوں، تو درس 1 گھنٹے کے لیے وہ 1 گھنٹہ ہو گیا ہے۔ سورہ الدخان کی ہم آیت 37 تک آئے ہیں، 38 سے آئندہ لیں گے۔ آئندہ جمعے کو تو عید الاضحیٰ ہوگی، تو لہذا اس کی وجہ سے تو بہرحال درس کی ایک چھٹی اور ملے گی۔ آپ احباب کو میری طرف سے اس عید کے لیے پیش کی